الوسیلۃ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں، چنانچہ معنی رغبت کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ وسیلہ، وہ پہلے والا تھا وسیلہ واو سین، یہ ہے وسیلہ صاد واو صاد، وسیلہ سے اخص ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ ابھی سین والا ہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، ٹھیک ہے، یہ سین والا ہے واو سین لام جس پہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آج کا۔ در حقیقت توسل الی اللہ علم و عبادات اور مکارم شریعت کی بجا آوری سے طریق الہی کی محافظت کرنے کا نام ہے، اور یہی معنی تقرب الی اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے کو واصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واصل ہو گیا جی۔ بعض نے کہا ہے کہ ابھی وہ جس طرح کچھ لوگ جہنم واصل بھی ہوتے ہیں، ہاں جی اور لیکن ہم جج نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ جج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جج کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے ذکر الہی ابھی ہم، یہ بھی ایک طریقہ ہے ذکر الہی کرنے کا کہ جیسے جیسے آپ پڑھیں کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں، اگر آپ کے عقائد سے میل کھاتی ہے تو، ٹھیک ہے، بیسک زندگی کے اندر شامل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہر ٹائم مطلب اس کو اللہ تعالیٰ اس ذات کو یاد کرنے سے، ہر کام اس کے نام پہ کرنے سے۔ فار ایگزامپل میں کھانا بھی کھا رہا ہوں نا، کھانا کھانے سے پہلے یہ کتنی دفعہ یہ چیز بھولتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ غلط ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ ہمیں اسی کی ذات جو ہے وہ کھلا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اگر یاد نہ کریں کھانے سے پہلے، اور اس کا یہ بھی طریقہ ہے لیکن آپ کو یاد رہتا ہے، اگر آپ کسی کو شریک محفل کر لیتے ہو، شریک کھانا کر لیتے ہو، تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے، آپ نے اس کے بندے کو شریک کیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہے جی، بعض نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ توسل کے معنی چوری کرنا بھی آتے ہیں، توسل کے معنی چوری کرنا بھی آتے ہیں، جس طرح جہنم واصل اس طرح سے بھی اس کو ماخوذ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ محاورہ ہے اخذ فلان ابل فلان توسلا، اس نے فلاں کے اونٹ چوری کر لیے۔ فار ایگزامپل آج کل کے یہ تو اب پرانے محاورے ہیں نا، ابھی بھی ہوتے ہوں گے عربک سائڈ پہ، لیکن یہاں پہ اب ریئر ہیں اونٹ، یہاں پہ بہت کم جگہوں پہ ہمیں ملتے ہیں لیکن کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، اونٹ ہی ہے نا 4 ٹانگوں والی، تو یہ چیز۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اس کے 2 جو مقامات ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکرپٹیولی۔ 3:57 4 منٹ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ہم نے اس کو دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توکلوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے رستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک دو سوائپ رائٹ کریں۔ اب یہ والی آیت پڑھیں، اس کا پہلے مقام بتائیں اوپر سے دیکھ کے، کون سی سورت بنی اسرائیل سے اور کیا آیت ہے اس کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے، 57 نمبر آیت ہے بنی اسرائیل کی جی۔ اب آپ نے تلاوت اچھی طرح ذرا اونچی بات سے کرنی ہے اور بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذی یدعون اولئک الذی یدعون، ٹھیک ہے، اولئک الذی
نہ یدعونا تو اس طرح کہنا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم ہاں یبتغون الہ ہے الہ نہیں ہے الہ الی ربہم وسیلۃ الہ ربہم آگے مل تو نہیں رہا الی ربہم وسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان معذورا. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ایسی چیزیں جن سے ڈرا جائے. اب اس آیت میں کیا کہا ہے بیسیکلی جو موٹا موٹا تجھے سمجھ آئی ہے بتاؤ تو صحیح نا بیچ میں پازل نہ تو یار انہوں نے کہا جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں نا وہ آپ کو اپنے پروردگار تک جو ہے آپ کو اپنے رب تک پہنچنے کا جو ہے وسیلہ تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے زیادہ جو ہے نا قریب ہو جاؤ. دوبارہ بولو کیا کہیں میں نے کہا ہے جو لوگ آپ کو پکار دیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں نا ہاں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ اپنے رب تک وسیلہ اپنے پروردگار تک اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ جو ہے ان میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے اور وہ لوگ ان سے رحمت کے جو ہیں نا رحمت کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے یہ ایسی چیز جس سے ڈرا جائے. ٹھیک ہے اچھا چلو جی ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے ہم نے کسی بھی طرح سے ختم کیا. اب ہم اگلے ٹاپک میں ایک اور شیخ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ان سے سیکھیں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ